اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کے موضوع پر یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں دو آیتیں اور ایک روایت کی روشنی میں اخلاق کا معنی اور خلق اور خلق کا فرق آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اخلاق اس بات سے عبارت ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے اس اعتبار سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، تو لہٰذا انسان کو مسلسل کوشش کرنی ہے تہذیب نفس کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اور اپنے عادات و اطوار میں بلکہ اپنے افکار و نظریات میں بہتری پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ بہترین جو ہے وہ پیغام ہے اس آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی ملنا ہے جس کی انسان نے کوشش کرنی ہے، یہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ دونوں ترجمے میں آپ غور و فکر کریں تو انسان کو جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ یہ جسم و بدن اور اختیار ہے، انسان اپنے شب و روز کو ضائع نہ کرے اور اس بات کو مد نظر رکھے کہ بالآخر موت آنی ہے، خدا کی بارگاہ میں انسان کو حاضر ہونا ہے۔ یا جیسے کہ مولا حضرت امام علی بن ابی طالب علیہم السلام کی روایت اور آپ کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات تمہارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ایک انسان جو بچے کی شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ موت ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے دن اور رات تھک نہیں رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو امام فرما رہے ہیں تم نے بھی تھکنا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ آرام تو مٹی کے نیچے جا کر ہی انسان کو ملے گا، بشرطے کہ اس وقت کہ جب انسان نے یہاں اچھی محنت کی ہو۔ تو لہٰذا عرض کیا گیا تھا کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مسلسل اس طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مت سوچا کرو کہ تم نے کوئی نیک کام انجام دینا ہے، بلکہ تمہاری کوشش اور تمہارا ہدف اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے نیک بننا ہے۔ دیکھیں نیک کام تو، اچھے کام تو غیر مسلم حضرات بھی کر دیتے ہیں، بلکہ برے انسانوں سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ اچھے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ایسی اچھائی نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ فخر کر سکیں یا ہمیں اطمینان حاصل کر سکیں۔
امام فرما رہے ہیں ہم نے اچھا بننا ہے، یعنی میری ذات جو ہے وہ اچھائی کی تصویر پیش کرے، میں اپنے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی جو ہے وہ ایک اچھا انسان مجھے ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب آئیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خلق کی جمع اخلاق ہے، اور اخلاق کا مطلب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ اندرونی اور باطنی اچھے کاموں میں ہم کمال حاصل کریں، اس کا نام ہے اخلاق۔ کہ جیسے آپ کی خدمت میں ابھی اس سے پہلے لیکچر میں عرض کیا گیا تھا کہ اس حد تک جو ہے وہ انسان اس باطنی کمال میں اس حد تک پہنچ جائے کہ انتہائی آسانی کے ساتھ اور بہت کم وقت میں ان نیک کاموں کو وہ انجام دے۔ لہذا یہ جو ہے وہ در حقیقت، یعنی جو ہم بار بار زور دے رہے ہیں اخلاق کے معنی میں، کہ اخلاق کا مطلب ہے کہ اچھائیوں کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا ہے اس حد تک کہ میں خود اچھا بن جاؤں۔ تو حقیقت میں اخلاق کے لیے اگر ہم جو مزید اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ باقاعدہ انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو اچھائیوں کی طرف رغبت کرنے کا اور برائیوں سے دور رہنے کا، اس کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق میں قطعاً جو ہے وہ بری صفات اور بری عادتیں اور برے اعمال ہیں ہی نہیں۔ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اخلاق کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے وہ اچھائیاں۔ تو لہٰذا جب مسلسل انسان جو ہے وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچتا ہے اور اچھائیوں اور نیکیوں کو انجام دیتا ہے تو وہ گویا کہ اس کا سارا ہم و غم جو ہے وہ اچھائیاں اور نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو اب ایک ایسا انسان کہ جس کی زندگی میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، وہ سوچتا ہے تو اچھائیوں کو، قدم اٹھاتا ہے تو اچھائی کے لیے، دیکھتا ہے تو اچھائی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی میں برائیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ برائیوں کی طرف جو ہے وہ اس کا ذہن جائے گا نہیں۔ یعنی ایسے انسان کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ وہ دو طرف کی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوگا، کہ اب وہ اتنا ماہر ہو چکا ہے اچھے اخلاق میں، اسے اتنا کمال حاصل ہو گیا ہے کہ اب وہ ڈاوا ڈول نہیں ہوگا، اب وہ تردد کا شکار نہیں ہوگا، اب وہ ڈبل مائنڈ نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے نفسانی کمال اور اخلاق کی اس منزل پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ صرف ایک ہی سمت میں چل رہا ہے اور ایک ہی سمت میں وہ سوچ رہا ہے، اب وہ اس کا جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے۔ لہذا اب عرض یہ کرنا ہے کہ راستہ طولانی ہے اور بہت مشکل ہے، جد و جہد کرنی، مسلسل جہاد سے کام لینا ہے۔ لہذا انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو یقیناً وہ صفر سے شروع کرتا ہے۔ تو آئیے اخلاق کے حوالے سے ہم صفر سے اس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں کہ ہم کسی ایک فضیلت کو حاصل کرنا چاہیں۔ آج میں یہ سوچوں کہ اخلاق تو بہت سارے ہیں، اچھے کام بہت سارے ہیں، لیکن ابھی جو میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، میں یہ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں فلاں اچھائی کو اپناؤں گا اور اس پر استقامت دکھاؤں گا اور مسلسل اسے انجام دوں گا۔
آیت اللہ العظمیٰ آقا روح اللہ المصطفی خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح چہل حدیث میں تزکیہ نفس کے حوالے سے اور اپنے باطن کی تربیت کے حوالے سے اس بات پر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک باب لکھا ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دیکھیں یہ پوری زندگی جو ہے انسان کی، کیونکہ جہاد نفسانی میں گزرتی ہے، پوری زندگی یعنی آخری سانس تک جو ہے وہ انسان کو اپنے آپ سے لڑنا ہے، تو لہٰذا یہ ایک طویل جد و جہد ہے، ختم نہ ہونے والا جہاد ہے، لہٰذا انسان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ قدم بہ قدم آگے بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا پہلے قدم کے طور پر انسان کو چاہیے کہ کسی بھی ایک اخلاقی فضیلت کو اپنا ٹارگیٹ بنائے کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ مثلاً جو ہے وہ میں نے آج صبح سے لے کر رات کو سونے کے وقت تک میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اب پہلے دن جو ہے وہ انسان اس کے اوپر مسلسل کوشش کرے، اپنے ذہن و دل و دماغ کو بھی اس کی طرف متوجہ رکھے اور اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرے۔ تو لہٰذا جو ہے جب انسان جو ہے وہ ایک کام کی طرف توجہ دے گا تو یقیناً جب وہ ایک چیز کی طرف وہ مسلسل توجہ دے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کمال کا حصہ پیدا ہوگا، انسان کے اندر جو ہے وہ کمال پیدا ہوگا، اور وہ آسانی کے ساتھ ایک کے بعد ایک دوسرا قدم پھر تیسرا قدم آسانی سے اٹھا سکے گا۔ ہمیں جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جب ہم انسان کے لیے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو یہ اخلاق بھی علم الہی ہے، حکم الہی ہے، خدا کی جانب سے آیا ہے، تو لہٰذا یہ اخلاق بھی خدا کی طرف منسوب ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے اخلاق کو اپنانے کا حکم آیا ہے، تو اخلاق بھی سے مراد جو ہے وہ الہی اخلاق ہے۔ میں بندہ الہی ہوں تو میرا اخلاق بھی اخلاق الہی ہونا چاہیے۔ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی ہیں، تو میری آنکھوں کو خدائی ہونا چاہیے۔ یہ ہاتھ خدا نے دیے ہیں، میرے ہاتھ جو ہے وہ خدائی ہونے چاہیے۔ زبان خدا کی دی ہوئی ہے، زبان الہی ہونی چاہیے۔ یہ دل و دماغ الہی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کائنات کا خالق خدا ہے، کائنات خدائی ہے، الہی مخلوق ہے، اور میں بھی خدا کی مخلوقات کا ایک بہترین حصہ ہوں، لہٰذا مجھے انسان الہی اور میرے اخلاق کو اخلاق الہی ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ پہلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر اکرم کی ذات کے بارے میں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اور احادیث و روایات میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی ذات اور زندگی میں سوائے قرآن اور قرآنی دستورات کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی آپ کا جو نور اس زمین پر جو آیا ہے اور اس زمین سے جو اٹھا ہے، تو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک آپ کی پوری زندگی میں ہمیں یہی دو چیزیں نظر آئیں گی، قرآن اور قرآنی دستورات۔ لہٰذا احادیث میں لفظ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو گویا کہ مجسم قرآن تھے۔ یہاں جو ہے وہ ایک بات کہنے کی بہت شدت سے جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو ہے وہ بہت سارے افکار و نظریات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، لہٰذا
ایک بات کی طرف جو ہے وہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس عنوان سے کہ ہوشیار باش. ہمیں بہت زیادہ سادہ نہیں ہونا چاہیے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں یا ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ با اخلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری زبان اچھی ہو، ہمیں جو ہے وہ اچھا بولنا آتا ہو، ہماری گفتگو میں نرمی ہو، ہم لوگوں سے جو ہے وہ ملنساری کے ساتھ ملیں. یہ اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے منحصر بفرد کہ بھی اخلاق کا مطلب یہ ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ گرچہ یقیناً یہ دینی اور الہی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے، پورا اخلاق نہیں ہے. معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری صفات کو اخلاق میں شامل کیا گیا ہے. لہذا اخلاقی صفات میں صبر بھی شامل ہے کہ انسان کو صابر ہونا چاہیے، گناہ کے مقابلے میں بھی صبر کرے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور گناہ کی طرف نہ جائے. نیکیوں کے لیے بھی انسان کو صابر ہونا چاہیے کہ چاہے نیک کام کرنے میں انسان کو کتنی ہی زحمت اور مشقت اور تکالیف برداشت کرنی پڑے، مگر وہ برداشت کرے، صبر سے کام لے اور اس نیک کام کو انجام دے. تو صبر بھی شامل ہے، سخاوت بھی شامل ہے، تواضع کہ انسان کو جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اور حلم و بردباری، رفتار و گفتار میں نرمی، لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہو وہ نرم، اس میں نرمی پائی جائے. تقوی و پرہیزگاری کہ انسان اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائے. پاک دامنی، گناہ سے دوری، رزق حلال، اور اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسائشیں فراہم کرنا، اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان والوں کے لیے بھی. اور انسان جو ہے وہ بہترین گفتگو کرے اور بندگان خدا کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے. یہ تمام کی تمام صفات وہ ہیں جو ہمیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہیں. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ نیک اور اچھے اخلاق کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ زبان کا اچھا ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر عمل اور انسان کی ہر صفت جو ہے وہ اس کے اندر کمال پایا جائے. اب جو ہے وہ ایک مطلب کی طرف جو ہے وہ میں اور آخر میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اپنی ذات کا معاملہ ہو یا دوسروں کی ذات کا معاملہ ہو، ہمیں خدا کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہنا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ میں یہ بات جو ہے وہ یہاں کس مناسبت سے کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ اچھے اخلاق اور حسن اخلاق کا معیار جو ہے وہ صرف زبان کا اچھا ہونا یا نرم ہونا نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر عمل، جو بھی وہ پوری زندگی میں جو عمل بھی بجا لا رہا ہے، یا انسان کے اندر جو بھی صفات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اچھائی ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ کمال ہونا چاہیے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ میرا اور ہم سب کا خالق جو ہے وہ خداوند متعال ہے. لہٰذا
خداوند متعال جو ہمارا خالق ہے وہ ہر چیز کے بارے میں عالم و علیم بھی ہے. لہٰذا میں اپنے آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر اخلاق پایا جاتا ہے، یا کسی دوسرے کے لیے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ وہ با اخلاق ہے، ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم سے بڑھ کر خدا کی ذات ہے. وہ خدا جو ہر چیز کو بڑی گہرائی کے ساتھ جانتا ہے اور اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. لہٰذا خدا کی ذات جو ہے وہ سب سے بہتر جانتی ہے، اور خدا ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے ہم لفظ علیم و خبیر استعمال کرتے ہیں، اور عالم ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ سب سے بہتر علم رکھتا ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو با اخلاق کہہ رہے ہوں لیکن خدا کے نزدیک وہ نہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو بد اخلاق کہہ رہے ہوں لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ با اخلاق ہو. لہٰذا خدا کو جو ہے وہ ہمیں، اور خدا کی ذات کو ہمیں ہمیشہ اس میں جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور بس میں اس قرآنی آیت پر جو ہے وہ ختم کرنا چاہوں گا. سورہ قاف کی 16ویں آیت ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ لام اور قد دو جو ہے وہ تاکید کے حروف استعمال ہوئے ہیں کہ یقیناً ہم ہی نے انسان کو خلق کیا ہے. تمام انسانوں کے خالق ہم ہیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور اس کے نفس میں، اس کے باطن میں، اس کے ذہن و دل و دماغ اور قلب میں جو خیالات آتے ہیں اس کا حقیقی علم ہم رکھتے ہیں. لہٰذا ہم کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھتے ہوں کہ وہ اچھا ہے یا ہم رائے رکھتے ہوں کہ وہ برا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے اور خدا ناظر ہے. خدا سے بڑھ کر کسی کی رائے نہیں ہو سکتی، اور خدا سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. لہٰذا جو ہے وہ ہمیں خوف خدا کے ساتھ خدا کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرتے وقت جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ ہمیشہ مد نظر رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.